الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ ہمارا جو کویسچن چل رہا ہے وہ ہے ڈیفائنڈ اینڈ ڈفرینشیٹ رابری اینڈ ڈکائٹی۔ تو آج ہم جو ہے ہمارا موضوع ہے ڈکائٹی۔ تو ڈکائٹی اس طرح ڈیفائنڈ ہے کہ وین 5 اور مور پرسنز کو جوائنٹلی کمٹ اور اٹیمپٹ ٹو کمٹ رابری، جب 5 یا 5 سے زیادہ بندے کمٹ کرتے ہیں رابری کو یا اس کی اٹیمپٹ کرتے ہیں، رابری کی کوشش کرتے ہیں، اور ویئر دا ہول نمبر آف پرسن کو جوائنٹلی کمیٹنگ اور اٹیمپٹنگ ٹو کمٹ رابری اینڈ پرسنز پریزنٹ، اور وہاں جو بندے موجود ہوتے ہیں، اینڈ ایڈنگ سچ کمیشن، اور اس کو ایڈ کرتے ہیں، اس کی امداد کرتے ہیں، اس میں ڈکائٹی میں رابری میں امداد کرتے ہیں، اور اٹیمپٹ یا اس کی کوشش کرتے ہیں رابری کی، amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit ڈکیتی۔ تو ہر پرسن، ہر شخص جو اس کی کوشش کر رہا ہوگا رابری کی، یا اس کو ایڈ کر رہا ہوگا، یا جو کمٹ کر رہا ہوگا، وہ کیا کہا جائے گا کہ اس نے ڈکیتی کمٹ کیا، ڈکیتی کا افینس کیا ہے۔ تو اس کے انگریڈینٹس میں کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ 5 اور مور پرسنز، تو اس افینس کے لیے 5 یا 5 سے زیادہ ملزمان کا ہونا ضروری ہے۔ انڈر دس سیکشن دا نمبر آف پرسنز کمیٹنگ رابری مسٹ بی 5 اور مور ویئر دا ایویڈنس شوڈ دیٹ there were 6 robbers but at the trial 3 were acquitted۔ تو جب 5 بندوں کے خلاف، 6 بندوں کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے ڈکیتی کا، اس میں سے ٹرائل کے دوران 3 بندے بری ہو جاتے ہیں، بٹ ایٹ دا ٹرائل 3 were acquitted it was held، تو یہ عدالت نے ہولڈ کیا that the conviction under this section is not sustainable۔ تو اگر باقی 3 بندوں کو سزا دے دی گئی ہو تو وہ سسٹین نہیں کرے گی، کیونکہ 3 بندے تو بری ہو گئے ہیں، تو باقی 3 بندوں سے ڈکیتی ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ ان کے خلاف ڈکیتی کے جرم میں ان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ آگے کیا ہے؟ کمیٹنگ اور اٹیمپٹنگ ٹو کمٹ رابری، رابری بیکم ڈکیتی when it is committed by 5 or more persons۔ Even an attempted robbery by 5 or more persons amount to an offense of ڈکیتی، and the fact that the dacoits fail to remove any booty is irrelevant۔ ڈکیت جو ہیں 5 یا 5 سے زیادہ بندے ڈکیتی رابری کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ وہاں سے لوٹا ہوا مال نہیں لے جا سکتے، فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں مال لوٹنے میں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں رابری کی، جو ان کی جو کوشش ہوگی، جو ان کی اٹیمپٹ ہوگی، اس میں یہ جو جرم ہو جائے گا، یہ ڈکیتی ہو جائے گی، یہ رابری پھر نہیں رہے گی۔ کو جوائنٹلی کمیٹنگ، جو یہ کو جوائنٹلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو جو ہے ایکسپلین کیا ہے 1995 MLD 1779 میں، کہ کو جوائنٹلی کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ دیئر شوڈ بی کو جوائنٹلی کمیشن آف offense آف ڈکیتی، ورڈ کو جوائنٹلی یوزڈ in section 391 PPC means jointly۔ تو کو جوائنٹلی کا مطلب جوائنٹلی ہے، بھائی اکٹھے 6 بندے یا 5 بندوں نے یا اس سے زیادہ بندوں نے ایک رابری کمٹ کی ہے، تو کو جوائنٹلی کا جو لفظ ہے وہ جوائنٹلی ہے۔ تو یہ ہولڈ ہوا ہے 1995 MLD 1779 میں۔ پروف آف ڈکیتی، تو a dacoity begins as soon as there is an attempt to commit robbery۔ It is not necessary that the force should be displayed by any overt act, and it may be implied in the conduct and character of the mob۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے طاقت استعمال کی ہو، جو بندے آئے ہوں، ڈکیٹس آئے ہوں، تو ان کا جو کنڈکٹ ہوگا، جو ان کا کریکٹر موقع پہ ہوگا،
تو اس سے بھی امپلائڈلی یہی پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکو ہیں، چاہے انہوں نے استعمال اپنی فورس فزیکلی کی ہے یا نہ کی ہو، تو اس سے بھی ڈکیتی جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ تو اس کی جو پنشمنٹ ہے یہ سیکشن 395 میں بیان ہوئی ہے۔ Whoever commits ڈکیتی shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 4 years nor more than 10 years and shall also liable to fine۔ تو اس کو جو ڈکیٹس ہیں ان کو سزا لائف بھی ہو سکتی ہے یا ریگرس امپریزنمنٹ، قید بامشقت ہو سکتی ہے، جو کہ 4 سال سے کم نہیں ہوگی، اور جو زیادہ سے زیادہ ہوگی وہ کیا ہوگی، 10 سال ہوگی، اور اس کو جرمانہ بھی ہوگا، شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن۔ تو اس امپریزنمنٹ کے ساتھ جو جرمانہ ہے وہ بھی لازمی ہوگا۔ آگے کیا ہے، جوریڈکشن آف کورٹ، offense under section 395 being triable by the court of session, magistrate section 30 had no jurisdiction to take cognizance of the same۔ یہ کس میں ہولڈ ہوا ہے، 1995 پاکستان کریمنل لا جرنل 1819 پیج ہے، اس میں یہ ہولڈ ہوا ہے کہ یہ جو سیکشن 395 ہے اس کی جو ٹرائیبل ہے یہ کورٹ آف سیشن کا ٹرائیبل ہے۔ اگر مجسٹریٹ سیکشن 30 اس کو سنتا ہے تو اس کو اس کی کاگنیزنس کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو آج کا لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔